یقیناً وہی تمہارا وہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا جس نے تمہیں بھی جادو سکھایا ہے، یعنی فرعون اپنے ہی بلائے ہوئے جادوگروں کے اوپر اس کو شک پڑ گیا کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جس کا ایک آسا ایک لاٹھی 1 میل لمبا اژدہا بن گیا، پہاڑوں کی طرح بڑا اژدہا۔ تو یہ بڑا جادوگر ہے، تم نے بھی جادو اسی سے ہی سیکھا ہے جن سے، اور مجھے بغیر بتائے تم نے میرے سے اجازت بھی نہیں لی اور تم اس کے اوپر ایمان لے آئے جن سے۔ سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو ہر ایک کی مخالف جانب سے کاٹ دوں گا۔ اس نے ان جادوگروں کو کہا کہ اب میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا اور تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا، مخالف جانب سے کاٹوں گا۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر۔ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یقیناً وہی تمہارا وہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا جس نے تمہیں بھی جادو سکھایا ہے، یعنی فرعون اپنے ہی بلائے ہوئے جادوگروں کے اوپر اس کو شک پڑ گیا کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جس کا ایک آسا ایک لاٹھی 1 میل لمبا اژدہا بن گیا، پہاڑوں کی طرح بڑا اژدہا۔ تو یہ بڑا جادوگر ہے، تم نے بھی جادو اسی سے ہی سیکھا ہے جن سے، اور مجھے بغیر بتائے تم نے میرے سے اجازت بھی نہیں لی اور تم اس کے اوپر ایمان لے آئے جن سے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو ہر ایک کی مخالف جانب سے کاٹ دوں گا۔ اس نے ان جادوگروں کو کہا کہ اب میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا اور تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا، مخالف جانب سے کاٹوں گا۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بے شک ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ کوئی بات نہیں، تو ہمارے اب ہاتھوں کو کاٹے گا اور پاؤں کو کاٹے گا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ بس ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم زندگی میں جو گناہ کر چکے ہیں اس کی ہمیں معافی مل جائے، جو ہم جادو کر چکے، جو جادو کیے، جو غلطیاں کیں اس کی ہمیں معافی، کیونکہ بس یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ اچھا، اب فرعون نے جب یہ دیکھا کہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اس نے سوچا کہ اب جو ہزاروں لاکھوں اس کی رعایا وہاں کٹھی ہوئی تھی، لوگ یہ کہیں گے کہ اتنی بڑی ہزاروں کی تعداد میں جادوگروں کی جو کثرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی ہے، تو ضرور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جادوگروں کے اوپر یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں، اور فرعون جو ہے یہ تو جھوٹا خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو جھوٹا خدا ہے۔
تو اس نے اب جب اس نے یہ سمجھا کہ اب میری رعایا کو یہ شک پڑ جائے گا، تو اس نے اس چیز کی وجہ سے، تو انہوں نے جو یہ کہا کہ اس تمام کائنات کا تو صرف ایک خدا ہے، اور اس کے علاوہ فرعون بھی، ستارے بھی، اور اس کائنات کی ہر چیز جو سی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو ان کا یہ کہنا یہ برحق ہے۔ اچھا، اب فرعون نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے یہ جتنی دنیا یہاں اکٹھی ہوئی ہے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں سے متنفر کیا جائے، جیسے پیچھے اس نے پچھلی آیات میں بھی یہ چیز گزری تھی، اس نے اس وقت بھی ایک چال چلی تھی جب آخری بات یہ ہوئی تھی کہ اس کے سرداروں نے کہا تھا کہ تم پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کرو۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اب تو وہ جو ہزاروں کی تعداد میں جادوگر اکٹھے کیے گئے تھے جنہوں نے اتنے ہزاروں سانپ بنا دیے، یہ کیا بنے گا؟ یہ تو جادوگروں کے اوپر تو ظاہر ہو گیا ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو میری تو خدائی جو ہے، کیونکہ میں تو خدا بنا بیٹھا ہوں، مصر کے اندر لوگ مجھے خدا مانتے ہیں، تو میری جو الوہیت کا ایک جادو ہے وہ تو لوگوں کے اوپر سے ٹوٹ جائے گا، اب لوگ مجھے خدا نہیں مانیں گے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں سے اب اس نے عام رعایا جو ہے، عوام جو ہے، ان کو متنفر کرنے کے لیے اس نے چند باتیں کی جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے۔ مثلا اس نے جادوگروں سے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون نے کہا تم مجھ سے اجازت، تم نے میرے سے اجازت بھی نہیں لی، اور تم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تم ان پر ایمان لے آئے اور تم پہلے میرے سے اجازت۔ اب یہ بھی اس کی ایک چال تھی تاکہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ ان جادوگروں کا اور اس کا اب گفتگو سن رہے تھے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ نہیں، فرعون ابھی مغلوب نہیں ہوا، وہ تو اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے، بلکہ الٹا وہ ان جادوگروں کو سرزنش کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، یہ اس کی ایک چال تھی، یہ چیز اس نے کہی جون سی ہے، تو یہ اس نے کہا۔ اچھا، اب اس نے یہ وہم ڈالا کہ اتنی جلدی سے جو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہو، اصل میں یہ بات یہ بتاتی ہے کہ تم پہلے سے ہی ان کی طرف مائل تھے، تمہارے تو دل پہلے ہی ان کی طرف جا چکے ہوئے تھے، ورنہ تم اتنی جلدی ایک دم تم نے میرے سے اجازت بھی نہیں لی اور تم ان کے اوپر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ان سے ہے۔ تو اب اس نے جادوگروں کے اوپر تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو جادو کا مقابلہ کیا ہے اس میں اپنے فن اور مہارت جو ان کو حاصل تھی، اس کے خیال میں ان کے پاس بھی اتنی ہی طاقت اور جادو تھا جتنا جو بظاہر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سمجھ رہا تھا، مگر اس نے کہا کہ تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور تم نے اپنے فن اور مہارت کا پورا جو ان سے وہ اپنا زور نہیں لگایا جو ان سے۔ اب آگے اس نے کہا، پھر کہنے لگا آگے کہنے لگا کہ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اب کہنے لگا یقیناً وہی تمہارا وہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تمہیں بھی جادو اسی نے سکھایا ہے، تمہیں بھی، کیونکہ اب اس نے فیصلہ وہ دل میں کر چکا تھا کہ اس نے ان جادوگروں کو اذیت ناک سزا دینی ہے، وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا۔
فرعون جو ان سے اس نے کہا تمہیں اسی نے جادو، تو اس نے کوئی تو الزام لگانا تھا تو ان کو سزا دینی تھی نا. اس نے کہا کہ یہ اس لیے، تو اس نے جادوگروں پر یہ الزام لگایا کہ اصل میں تم موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہو، اور تمہاری آپس میں یہ سازش تھی اور تم آپس میں ملے ہوئے تھے، اور یہ اتنا بڑا جادوگر ہے، اسی نے تم ہزاروں جادوگروں کو جادو سکھایا ہے، اور اس کے کہنے پر تم جان بوجھ کر یہ مقابلہ ہاری ہو، جان بوجھ کر یہ ہاری ہو. اس لیے یہ تمہارا مقابلہ جو ان سے ہے یہ بالکل 2 نمبر مقابلہ تھا، وگرنہ تمہارے پاس بھی اتنی ہی طاقت تھی جتنی اس کے پاس ہے. یہ اس کا خیال تھا یا خام خیالی تھی اس کی. تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس بھی وہی طاقت تھی جو ان سی ہے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ تم اس کے پہلی بات اس نے یہ کی کہ تمہارے دل اس کی طرف پہلے ہی مائل ہو چکے ہوئے تھے. دوسری بات اس نے رعایا جو سن رہی تھی ان کے دلوں میں، اور اپنے جو سردار تھے بڑے بڑے ان کے دلوں میں یہ ڈالی کہ یہ تم اس کے شاگرد ہو، تم نے اسی سے یہ جادو جو ان سے سیکھا جو ان سے. تو اس نے عوام کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کا جو منظر تھا اس نے اس کو بدلنے کی کوشش کی جو ان سے یہ. اچھا اب آگے آپ دیکھیے، آگے اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جو ان سے. تو اب جادوگروں کو اصل میں وہ ڈرا رہا تھا. اس نے کہا تم نے جو کیا ہے نا وہ تمہیں پتہ چل جائے گا، اور ایک دھمکی دے رہا تھا جادوگروں کو جو ان سے زبردست قسم کی. پھر کہنے لگا میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مقابل جانب سے کاٹ ڈالوں گا. یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پاؤں کاٹ دوں گا، بایاں پاؤں کاٹ دوں گا جو ان سے. اور صرف یہ نہیں کروں گا، اب جو تمہاری سزا ہے میں تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور اس کے بعد میں تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا. اس نے اب یہ بات کہہ دی ان کو جو ان سے. اس نے کہا میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. تم سب قَالُوا لَا ضَيْرَ. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. ان جادوگروں نے ان کا کوئی بات نہیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. ان جادوگروں نے یہ کہا، ان جادوگروں نے. اچھا اور اب اس نے یہ تو کہا کہ میں دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا ہر بندے کا، اور پھر کاٹنے کے بعد تمہیں میں سولی کے پر لٹکا دوں گا. تو روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ان کے ہاتھ کاٹے اور پاؤں کاٹے، اور اس کے بعد اس نے درختوں کے تنوں کے پر ان کو لٹکا دیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. تفسیر روح البیان کے اندر ہے، تفسیر روح البیان کے اندر. اور بعض تفاسیر میں ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ان کو اس لکڑی کے ساتھ اس نے باندھے رکھا تھا. اور فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے کسی کو سولی پر لٹکایا. فرعون پہلا شخص ہے جس نے کسی کو سولی پر لٹکایا تھا. تو یہ بھی تفسیر روح البیان کے اندر ہے. تو اور یہ ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک کر لٹکا دیا کرتے تھے جو ان سے. تو امام رازی نے لکھا ہے کہ کسی شخص کو ہلاک کرنے کے لیے اس سے کبھی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جو ان سے. تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جادوگروں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. جادوگروں نے جو فرعون سے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں،
اس لیے کہ وہ یہ تو وہ جانتے تھے کہ ہمارا جادو ہے، مگر فرعون کا جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہ حقیقت ہے، وہ جادو نہیں ہے فرعون کا جون سے۔ تو اب اصل میں جب انہوں نے دیکھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے یہ حق کے اوپر ہے، اور وہ نبی برحق ہیں، اور یہ ان کا معجزہ ہے، اس میں جادو نہیں ہے، جادو تو ہمارا ہے، سحر تو ہمارا ہے، تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کے اندر وہ غرق ہو گئے، جادوگر جو ان سے۔ اب وہ ہر حادثہ، وہ اس چیز سے نکل گئے کہ جیسی مرضی بڑی مصیبت آ جائے، بس اب ان کے دل کے اندر اللہ ہی نے یہ بات ڈال دی کہ بس وہ اللہ سے اب واصل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب یہ بھی اللہ کا کرم تھا، اللہ کا فضل تھا۔ تو شاید ایک میرا بیان بہت عرصہ پہلے گزرا تھا جس میں نے اس بات سے یہ بات عرض کی تھی کہ ان کو یہ جو ایمان کی نعمت ملی تھی یہ شاید اس ادب کی وجہ سے بھی تھا کہ انہوں نے عاجزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں گے، آپ فرمائیے، جیسے آپ کہتے ہیں جو سے۔ یہ ادب جو ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے وہ دیکھ لیں کہ وہ صبح کے وقت کافر تھے اور جادوگر تھے، اور شام کو وہ مومن تھے اور شہید تھے، مومن تھے اور شہید تھے۔ تو یہ چیز اب ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ اللہ سے واصل ہونے، اور اب وہ اللہ کی ذات کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور یہ ان کا جو یہ سارا عمل تھا، تفسیروں میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کا یہ سارا عمل نہ تو ثواب کی نیت سے تھا، نہ ثواب کی نیت سے تھا، اور نہ ہی عذاب کے خوف سے تھا، نہ ہی عذاب کے خوف سے تھا۔ کمال! نہ اس میں ان کا کوئی یہ تھا کہ ہمیں یہ ثواب ملے گا، نہ ثواب ملے گا، فلانی چیز مل جائے گی، جانتے تھے سب چیزیں، اور نہ عذاب کے خوف سے تھا کہ جہنم میں نہیں۔ ان کا مقصد واحد یہ تھا کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، صرف اللہ کی رضا مل جائے، اور وہ اس کی معرفت کے جو انوار و تجلیات میں وہ اس میں ڈوب جانا چاہتے تھے، وہ جادوگر جو تھے۔ تو ان کا یہ عمل جو ان سے، تو میں آج صبح جب یہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو چند روز پہلے ایک صاحب سے میری انہوں نے بات کروائی، تو میں ان کے ساتھ گفتگو، تو کمال ان کی گفتگو سن کر باہر سے میری وہ بات کر رہے تھے، تو کمال، تو مجھے وہ صاحب بہت یاد آئے کہ یہ ان کا یہ جو عمل تھا، نہ تو یہ کسی ثواب کے لالچ میں تھا، ثواب کے لیے تھا، اور نہ ہی کسی اس عذاب کے خوف سے تھا، فقط اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ کی رضا کو۔ تو انہوں نے کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ بس ہمارا رب جو ہے یہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بس ہماری خواہش جو ان سے یہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، بے شک ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ان کننا اول المؤمنین، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا بس ہماری صرف اتنی خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اللہ کی معرفت اور اس کے قرب
کہ کتنے بڑے مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے سے یہ نہیں ہے کہ وہ بری ذمہ ہو گیا. نہیں، انسان کو کبھی اپنی نیکیوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. وہ جتنا مرضی بڑا بزرگ ہو، جتنا مرضی بڑا عابد عبادت گزار ہو، جتنا مرضی ہو، اس کو اپنے آپ کو قصوروار قرار دے کر اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی ہی طلب کرنی چاہیے ہر وقت. کوئی بھی شخص قرب الہی، مثلا مفسرین کہتے ہیں قرب الہی کے اندر کوئی بندہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بھی تو یہی دعا مانگی تھی نا. اسی صورت کی آگے آ رہی ہے، وہ ابھی چند دنوں تک وہ ان کی اس دعا کا ذکر آئے گا. اور جس چیز کی میں امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا، حالانکہ وہ خطاؤں سے پاک تھے، نبی تھے. نبی تو عمدن ہو، خطاً ہو، سہون ہو، وہ تو ہر حالت میں خطا سے پاک ہے. جن سے کوئی وہاں تو نہ کوئی اجتہادی نہ ظاہر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. نبی جو ان سے تو انہوں نے یہ چیز جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بتائیں دن میں کتنی دفعہ استغفار کیا کرتے تھے؟ کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے؟ کیا انہیں استغفار کرنے کی ضرورت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برکت سے ساری امت نے بخشے جانے، باقی امتوں کتنی دنیا نے بخشے جانے، جن کی سفارش اور جن کی شفاعت سے دنیا نے بخشے جانے. تو فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو سولی پر چڑھا دیا، وہ شہید ہو چکے تھے، شہادت کا جام نوش کر چکے تھے. مگر یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ حق کا اظہار کرنا چاہیے، ظالموں کے ظلم اور ان کے ظلم کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جو حق بات ہے وہ کہہ دینی چاہیے کہ حق بات یہ ہے. تو جیسا کہ ان ایمان لانے والے جادوگروں نے کیا تھا، حالانکہ جادوگر تھے، کافر تھے، مگر جب حق کھل گیا، حق دیکھ لیا، اب انہوں نے حق بول دیا اور ایمان لیا جو ان سے. تو اور یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص حق کو دیکھ لیتا ہے اس پر حق کے راستے میں ہر مصیبت اور ہر قسم کی جو بلا ہے وہ آسان کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے وہ مشکل نہیں رہتی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت اسماء بنت امیس ان کے قریب تھیں. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. تو پھر آپ نے فرمایا اسماء، یہ جعفر بن ابی طالب تھے جو حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے. وہ یہاں سے جب گزرے تو انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور جعفر نے مجھے بتایا کہ فلاں دن جب مشرکین سے مقابلہ ہوا تھا نا تو میرے جسم کے سامنے والے حصے میں 73 زخم آئے تھے. 73 زخم، یعنی حضور نے حضرت اسماء کو کیا کہا کہ یہ ابھی حضرت جعفر میرے سامنے سے گزرے ہیں، تو یہ حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے. تو میں نے جھنڈا اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا تو میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر میں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر میرا بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ان 2 ہاتھوں کے بدلے میں مجھے 2 پر عطا فرما دیے، مجھے 2 پر عطا فرمائے، جن کے ساتھ میں حضرت جبریل اور میکائیل کے ساتھ جنت میں اڑتا ہوں. جنت میں اڑتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں اتر جاتا ہوں، اور جنت کے پھلوں سے جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں. تو حضرت اسماء نے کہا اللہ تعالیٰ نے
حضرت جعفر کو جو خیر عطا کیے وہ ان کو مبارک ہو، وہ ان کو مبارک ہو۔ لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے خوف ہے کہ یعنی کہ یہ خبر اگر میں لوگوں تک پہنچاؤں گی نا تو لوگ شاید میری اس خبر کی تصدیق نہ کریں۔ تو یا رسول اللہ یعنی انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ ممبر رسول کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو یہ خبر آپ سنائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو، جعفر بن ابی طالب جبریل اور میکائیل کے ساتھ گزرے تو اللہ نے ان کے 2 ہاتھوں کے بدلے میں ان کو 2 پر عطا فرما دیے، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور یہ بتایا کہ ان کا معاملہ وہاں کیا ہوا تھا جب ان کو شہید کیا گیا تھا، کیا ہوا تھا۔ تو جب ان مشرکوں سے مقابلہ ہوا تھا اس دن کے بعد سے جب یہ والا معاملہ ہوا، وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اس دن کے بعد مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ان کا نام جعفر طیار پڑ گیا، یعنی اڑنے والا جن سے، جعفر طیار جن سے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ ہم سب سے ان کننا اول المؤمنین، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے۔ اب یہ جو چیز تھی کہ ان کے اول مومنین ہونے کی جو وجہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ بھی تفسیروں میں آیا ہے کہ اس میدان میں جہاں وہ اژدہا بنا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سب آمنے سامنے اور وہ جادوگر تھے، اس میدان میں جو لوگ حاضر تھے ان میں وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ ایک تفسیر تو ہے اس کی یہ، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جادوگروں کے اندر یہ جو جادوگر تھے یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ تو یا پھر اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس وقت فرعون کی رعایا بھی وہاں موجود تھی، تو رعایا میں سب سے پہلے یہ ایمان لانے والے تھے، یہ جو جادوگر تھے جو ان سے۔ یا پھر یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگوں میں جو اس زمانے کے لوگ تھے، یہ تمام جادوگر ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تو یہ جو جادوگر تھے یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔